عمران خان نیازی کو رہا کرو۔ پی ٹی آئی اسمبلیوں سے نمائندگی سے تو گئی اور ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں سے بھی گئی، تالیوں سے گالیوں تک کا سفر۔ واٹ دا ہیل آر یو؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے اندر خطاب کیا اور کچھ اہم نکات اس کے۔ السلام علیکم، میں اپنے چینل دستگوید افتخار مرزا کے ساتھ آرپا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں۔ عمران خان نیازی صاحب کے متعلق جب وہ وزیر اعظم تھے تو ہر روز یہ ہمیں سننے کے لیے آئے گا کہ میں NRO نہیں دوں گا، میرے سے NRO مانگا جا رہا ہے۔ اس وقت کی اپوزیشن جو کہ اس وقت کی موجودہ اتحادی حکومت بھی ہے تو وہ مانگ رہے ہیں NRO، تو پروف کچھ بھی نہیں تھا۔ آفیشلی کسی بھی جگہ پر وہ پروف نہیں کر سکتے تھے کہ کسی نے ان سے NRO مانگا ہے، کیونکہ اگر آپ ماضی کے اندر جھانکیں تو جب بھی ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اس وقت کی اپوزیشن جو کہ عمران خان نیازی کی اپوزیشن تھی، تو اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر عمران خان نیازی کو جو ہے نا ریسکیو کرنے کی کوشش کی ملک کے لیے۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ میرے سے NRO مانگتے ہیں، تو یہ NRO انہوں نے گالی بنا کر پیش کی۔ بیسیکلی NRO وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا وہ مقدمات جو ہے نا وہ ختم کیے جائیں۔ اب یہی چیز جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کے پلیٹ فارم سے بھی آ رہی ہے۔ تو اسمبلی کے فلور کے اوپر اسد قیصر صاحب نے بولا کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے خیر وہ کچھ پوائنٹس رکھے تو جن کے اندر جو ہے نا سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ عمران خان نیازی صاحب کو رہا کرو۔ تو یقینی طور پر عمران خان کو رہا کرو تو اس کا مطلب اس کی جو سیدھا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ ہمیں NRO دو، پھر اس کے بعد الیکشن کا اور باقی دیگر جو ہے نا ان کے مطالبات تھے۔ اور 17 کے قریب جو ہے نا ان کے MNA ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ دستخط کے ساتھ قرارداد پیش کی ہے کہ عمران خان نیازی کی رہائی کے لیے۔ خیر اس قرارداد کا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہاں پر تو ان کے پاس اتنے نمبر ہی نہیں ہے کہ قرارداد کو جو ہے نا وہ منظور کروا سکیں۔ اور دوسری طرف علی مین گنڈا پور کی عمران خان نیازی صاحب سے ملاقات ہوئی اور عمران خان نیازی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ہو کر ان کی ٹون یکسر جو ہے نا وہ تبدیل ہوئی تھی۔ اب وہ وفاق کے ساتھ کام کرنے کے لیے انہوں نے عندیہ دیا کہ ہم وفاق کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ یہ وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے طرز سیاست کے سے یہ مطابقت نہیں رکھتا۔ تو بہرحال چونکہ گرمیاں شروع ہونے والی ہیں اور گرمیوں کے اندر جیل کاٹنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر عمران خان نیازی کی سہولتوں کو دیکھا جائے اور ادھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو کہ آئین کا خالق تھا، تو جو پاکستان کے جس نے ایٹامک پاور دی، جس نے تقریباً 93,000 کے قریب جنگی قیدی رہا کروائے انڈیا سے، تو اس کو جب جیل میں رکھا گیا شاہی قلعے کے اندر، تو وہ آج بھی لوگ ویژولائز کر سکتے ہیں کہ یہ 6x6 کی اس کی وہ کوٹری تھی، تو یعنی کہ جو ان کا ڈیتھ سیل تھا۔ تو وہ ایک یعنی کہ دوسروں کے لیے سبق ہے کہ بہادر رہنما جو ہے نا پھر بھی جو ہے نا وہ جھکتے نہیں ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کوٹری کے اندر تو گزارا کیا اور تختہ دار پر بھی جھول کے، مگر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اور عمران خان نیازی صاحب کو یہ خوف ستایا جا رہا ہے کہ آئندہ جب گرمیاں آئیں گی تو ان کے ساتھ کیا بنے گا، اس لیے وہ NRO انہوں نے جو ہے نا وہ NRO کا انہوں نے پھینکا ہے پتہ حکومت کے لیے کہ میں حکومت کو ہم چلنے دیں گے، حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے، مگر یہ کہ پہلے عمران خان نیازی صاحب کو رہا کرو۔ تو اب آ جاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کی طرف۔ تو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی اور وہ تالیوں سے گالیوں تک کا سفر ہوا اس کے اندر، کیونکہ PTI کو انہوں نے اتنا کنفیوز کر دیا تھا کہ وہ تالیاں بجائیں یا گالیاں دیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے تو اپنی تقریر جو ہے نا وہ انہوں نے نہیں کی۔ جب ان کو بلایا گیا انہوں نے اسپیکر صاحب کو بولا کہ سب سے پہلے محمود اچکزئی صاحب چونکہ وہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور ان کے گھر میں یہ سنا ہے کہ ریڈ بھی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے نا یہ ان کو پہلے جو ہے نا وہ دعوت دیں خطاب کی۔ خیر محمود اچکزئی صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پہلے خطاب کیا، پھر اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کا خطاب تھا، تو انہوں نے خطاب کی اوپننگ، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہمیشہ بڑی میچور سپیچ ہوتی ہے، انہوں نے یہ سب سے پہلے تو یہ انہوں نے بولا کہ جو اپوزیشن کا بھی انہوں نے ان کے مینڈیٹ کو بھی
انہوں نے تسلیم کیا کہ جو حکومتی بینچوں میں نہیں ہے ان کا مینڈیٹ بھی ہے، ان لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے ان کو بھی اسمبلیوں میں بھیجا ہے، اور انہوں نے ہم سب کو اسمبلیوں کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ تو انہوں نے ایک تو اس چیز کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، کہ اگر کوئی کسی حلقے کا کوئی ایم این اے منتخب کرتا ہے تو لوگ اس سے یہ توقع لگا کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ان کے حلقے کے مسائل جا کر وہ ڈسکس کرے گا، ملک کو درپیش چیلنجز کو اسمبلی کے اندر ڈسکس کرے گا، جبکہ پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے نا وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا۔ شوروں کا انہوں نے کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو کنفیوز کیا، زیادہ تر حصہ انہوں نے ٹینٹیولی سنا، پھر بعد میں انہوں نے وہ شروع ہوگا کیا، یہ کیوں کیا یہ بھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اور چیز انہوں نے کی اپنے اوپننگ ریمارکس کے اندر، انہوں نے بولا کہ یہ ایوان یعنی کہ قومی اسمبلی نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، یہ ہم سب کی ہے، اور میں یہ قومی اسمبلی جب آپ اندر آئیں تو آپ کو وہاں پر ایک تختی نظر آئے گی، لینگ جو ہے نا یہ فاؤنڈیشن سٹون جو ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس عمارت کا افتتاح کیا تھا، اور میں تیسری نسل سے ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، جو کہ دوسری دفعہ اس اسمبلی کا میں رکن بنا ہوں، اس ہال کے اندر میں موجود ہوں۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ ہال اسمبلی، یہ ایوان جو ہے نا یہ ہم سب کا ہے، اس کو ہم سب نے چلانا ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک اچھا پیغام انہوں نے دیا۔ پھر انہوں نے یہ جو سینئر پولیٹیشین ہیں ان کو بھی انہوں نے مخاطب کیا کہ آپ جو ہے نا آپ 5-5 6 بار منتخب ہو کر آئے ہیں، یقینی طور پر ان کا اشارہ میاں نواز شریف صاحب اور دیگر لوگوں کی طرف ہوگا جو متعدد بار اس اسمبلی کے جو رکن رہے ہیں، کہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ اپنا رویہ جو ہے نا وہ رکھیں، اور اس طرح کے اندر اسمبلی کے اندر جو ہے نا ایک مثال سیٹ کرے، اسمبلی کو اس طرف سے لے کر جائیں کہ نوجوانوں کا مستقبل محفوظ ہو، اور آنے والے جو اس ایوان کے جو مکین ہوں گے ان کا مستقبل جو ہے نا یہ محفوظ ہو۔ بہت اچھا اور واضح پیغام تھا، کیونکہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کے خلاف بیسیکلی یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پیغام تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر یہ سنی اتحاد کونسل کو بھی آفر کی، یقینی طور پر خیر ان کا ڈائریکٹ تو نہیں، مگر انہوں نے جو ہے نا وہ سب کو آفر کی، یعنی کہ پورے عوام کو، یقینی طور پر مخاطب ان کے وہی ہوں گے تو نام لینے کے بغیر۔ تو انہوں نے بولا کہ مساق مفاہمت کا حصہ ہم سب کو بننا چاہیے، اور مساق مفاہمت وہی ہے جو تقسیم کی سیاست کو ختم کرنے والی، نفرت کی سیاست کو ختم کرنے والا ایک روڈ میپ ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پھر جو پی ٹی اے کو جو انہوں نے کس طرح کنفیوز کیا، ایک بات تو انہوں نے یہ کی سائفر کے حوالے سے، انہوں نے بولا کہ سائفر کا یہ جو ہے نا یہ ملک کی سیکیورٹی اس کے اوپر کمپرومائز ہوئی۔ میں بھی وزیر خارجہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ سائفر کیا ہوتا ہے، اور عمران خان نیازی صاحب کی گرفتاری کے بعد سائفر بین الاقوامی اخبارات کی زینت بنا، اس کے اندر یہ چھپا، مقصد اس کا یہ تھا کہ عمران خان نیازی نے اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے جو ہے نا اپنے کرپشن کیسز کو چھپانے کے لیے سائفر کی چھتری کے نیچے انہوں نے آنے کی کوشش کی۔ اس کی آزادانہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑا اچھا جملہ انہوں نے بولا، ایک تو انہوں نے اپوزیشن کے شور شرابے کو انہوں نے بولا کہ یہ کارٹون قسم کے لوگ جو ہے نا یہ آگے ہیں۔ پہلی اسمبلی کے اندر انہوں نے عمران خان نیازی کو 2018 کی اسمبلی کے اندر سلیکٹڈ بولا تھا، اب جو ہے نا یہ شور و غوغا کرنے والوں کو انہوں نے کارٹون کا خطاب دیا ہے۔ تو انہوں نے ایک انگلش کا بولا who the hell are you، تو یہ بڑا ان کا جو ہے نا یہ پک ہوا جملہ، یہ اس لیے انہوں نے وہ یہ سینٹینس بولا کہ ایک تو جو ہے نا وہ جو گوہر علی خان صاحب پی ٹی اے کے نو منتخب چیئرمین، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ ایک بڑا ایک ویگ سا ہے کہ بلاول کس طرح بھٹو ہیں، تو کوئی نام لگانے سے کہ بھٹو نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا جمشید دستی نے بھی انہوں نے بھی کچھ جو ہے نا وہ ان کی تقریر کے دوران ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے جواب میں ان کو بولا کہ who the hell are you، کہ یہ آپ مجھے کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے۔ تو بہرحال ان کا شٹ اپ کال بڑے اچھے طریقے سے دی، اور گوہر علی خان صاحب پاکستان پیپل پارٹی سے 2022 میں پی ٹی اے کے اندر گئے ہیں۔
تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پی ٹی آئی کو جو انہوں نے ٹینٹیولی جو بات کی، وہ بات ایک تو انہوں نے یہ کی کہ الیکشن کی دھاندلی کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اس کے اوپر انہوں نے، کیونکہ جہاں جہاں پر کسی کو شکایت ہے وہ ان کی شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور تاکہ جو ہے نا پی ٹی آئی سے بھی انہوں نے یہ بولا کہ آپ اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا یہ بڑا خیر مقدم کیا پی ٹی آئی نے. پھر اگلے اسٹیپ کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، تو 9 مئی کے واقعے کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور جو 9 مئی کے واقعے کے اندر جو ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا ان کو ملنی چاہیے. تو اس کے اوپر یقینی طور پر پی ٹی آئی سیکھ پا ہوئی. پھر اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے یہ عمر ایوب خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر انہوں نے بولا کہ جناب مجھے پی ٹی وی کے اوپر جو ہے نا یہ لائیو نہیں دکھایا گیا، اور آئین کی بات کی کہ یہ حکومت آئین کی یہ کیونکہ مخصوص نشستیں ہیں، اور مخصوص نشستیں بھی خیر میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ بھی پی ٹی آئی کی جو ہے نا یہ یا سنی اتحاد کونسل کی فارغ ہو چکی ہیں، ان کو نہیں ملے گی. اب یہ جو اسمبلی کے اندر جو جیت کر جماعتیں آئی ہیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی، ایم کیو وغیرہ، اور مولانا فضل الرحمان، ان کو جو ہے نا یہ نشستیں ملیں گی ان کی تعداد کے مطابق. تو یہ فیصلہ 4-1 سے آیا تھا. تو یعنی کہ 4 الیکشن کمیشن کے ممبران نے اس کے حق میں ووٹ دیا، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ یونینیمس ڈیسیجن تھا. صرف جو ایک جو ہے نا ممبر نے، اس نے بروانہ صاحب نے، انہوں نے اختلاف کیا جو صرف اس پورشن کے اوپر کہ یہ دیگر جماعتوں کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے کیونکہ اس کا فارمولا نہیں ہے. تو یعنی کہ پارشلی انہوں نے اختلاف کیا، ان جنرل وہ اس کے ساتھ متفق تھے. تو آئین اور قانون کی یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف ورزی ہاؤس مکمل نہیں ہے، تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو بولا کہ آپ آئین اور قانون کی خلاف ورزی آپ جو ہے نا وہ آپ سے یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی جب نو کانفیڈنس موشن کے دوران آرٹیکل 5 کے تحت آپ نے نو کانفیڈنس موشن کو اڑایا، پھر جو ہے نا غیر آئینی طریقے سے آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کی. تو یہ آئین کی خلاف ورزی یہ ہوئی ہے، اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو اس کے اوپر پی ٹی آئی سیکھ پا ہوئی. پھر اس کے علاوہ عمر ایوب خان صاحب نے جو یہ کیا گلا کیا کہ میری تقریر پی ٹی وی پر نہیں چل رہی، انہوں نے بولا کہ اس کا بھی ذمہ دار عمران خان نیازی ہے، کیونکہ اس نے اپنے دور کے اندر اپوزیشن کی تقاریر کو پی ٹی وی پر چلنے نہیں دیا گیا لائیو. تو مگر یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ اس کو ہمیں کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. حال تو کہ اس کا موجد جو ہے نا یہ آپ ہی ہیں، پی ٹی آئی ہے، عمران خان نیازی ہے، مگر یہ کہ اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. تو بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک منجے ہوئے ایک زیرک سیاستدان ہے، جن کو ادراک ہے پاکستان کو درپیش چیلنجز کا بھی، اور حل بھی ان کے پاس ہے. بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو واچ کرنے کا.